جب اذان ہو چکی، اقامت کا وقت آیا تو امام علی مقام نے طے بند باندھا ہوا تھا اور آپ نے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ جب تکبیر تحریمہ ہو چکی تو امام علی مقام نے حر بن یزید کو فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے تو تجھے حسین روکتا نہیں ہے، نماز پڑھ لے میرے ساتھ، اور اگر تو حسین کو چھوڑ کر دوسرے جگہ جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جا کر نماز پڑھ لے۔ تو اس نے کہا نہیں، نماز تو میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن معاملہ یزید کے ساتھ ہی رکھوں گا۔ یہ ہے وہ بات جو میں کرنے لگا۔ اس نے کہا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن میں ملازم یزید کا ہوں۔ اس نے امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ امام صاحب فرمایا کہ میں یہ تمہارے خطوط ہیں۔ آپ نے دو بڑے بڑے تھیلے جو ہے وہ اپنے غلام کو فرمایا کہ لاؤ، یہ میرا راستہ روک رہے ہیں، تو یہ تو تمہارے لکھے ہوئے خطوط ہیں جن خطوط کی وجہ سے میں آیا۔ آپ نے ان کے سامنے یہ خط جب رکھے تو کہنے لگا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ خطوط آپ کے پاس آئے ہیں۔ فنشر بین یدیہم، پورے لشکر کے سامنے آپ نے وہ خط ایسے رکھے، فرمایا یہ دیکھو تمہارے خط ہیں۔ قال الحر فإنا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك۔ اور بن یزید کہنے لگا کہ میں تو نہیں ہوں نا جنہوں نے خط لکھے، اور نہ یہ فوج ہے جو ہمارے، ہم تو ملازم ہیں، ہم تو تنخواہ لیتے ہیں، کلمہ آپ کے نانا جان کا ضرور پڑا ہے لیکن تنخواہ کی مجبوری ہے۔ ہم آپ کو اگلی بات جو اس نے کہی، اس نے کہا کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ وقد امرنا اذا نحن لقیناک اللہ نفارق حتی نقدمک علی عبید اللہ ابن زیاد۔ وہ کہنے لگا کہ ہماری یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ ہم اس وقت تک آپ کو گھیرے میں رکھیں گے جب تک آپ کوفے جا کر ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیتے۔ ہم یعنی محاصرہ کر لیا نا، اس کا معنی یہ ہے انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا امام علی مقام کو۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم آگے جو بات کی نا، قال له الحسین اذن واللہ لا اتبعہ، امام علی مقام فرماندے جی تو میں نو انج کرنا ہے نا بھائی، تو ابن زیاد کو لے جانا ہے تو حسین تیرے نال کدی نہیں جائے گا۔ اے نہیں ہو سکتا کہ حسین نو تو گھیرا پا کے تے ابن زیاد تک ظالم دے دربار تک لے جائے، انج نہیں ہونا۔ فقال الحر اذن واللہ لا ادعوک، امام علی مقام بھی قسم چکی تے ملازمت کتنی عجیب چیز ہوندی، وہ اور بھی کہنے لگا واللہ میں تانوں چھڈنا پھر کوئی نہیں، تسی نال جانا پینا۔ فتراد القول ثلاث مرات، اللہ اکبر اللہ۔ ایک گل لمبی ہو گئی، امام علی مقام انہوں گل کرن، وہ کوئی جواباً گل کرے، پھر امام صاحب گل کرن، پھر وہ جواباً گل کرے۔ جدو گل لمبی ہوئی وہ کہنے لگا سانو یہ تو حکم نہیں اسی تہاڈے نال لڑیے، لیکن اے حکم ضرور ہے کہ اسی تانوں اپنے گھیرے چوں چھڈ نہیں سکتے، تانوں مدینہ پاک بھی واپس نہیں جان دینا، تے تانوں کوفے وچ جانا پینا۔ امام علی مقام نے جو اس کو بات فرمائی، فرمایا تو یاد رکھ حسین جان تے دے سکتا لیکن ابن زیاد دے دربار وچ نہیں جا سکتا۔ وہ جگہ جو تھی نا وہ بیضا تھی۔ پھر وہ چلتے چلتے آپ کربلا میں آئے، جہاں یہ اس نے جا کر روکا اس جگہ کا نام بیضا ہے۔ عقبہ بن ابل ایزار یہ اس بات کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان الحسین خطب اصحابہ و اصحاب الحر بالبیضۃ، امام علی مقام نے بیضا کے مقام پر اپنے ساتھیوں کو اور حر بن یزید کے ساتھیوں کو خطبہ دیا۔ وہ خطبہ سنو، فحمد اللہ واسنا علیہ، آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی، اس کی حمد و ثنا کی۔ ثم قال ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال مرہ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ یدخلہ مدخلا علا وان ہؤلاء قد لزموا طاعۃ الشیطان وترکوا طاعۃ الرحمن واظہروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفیء وحلوا حرام اللہ وحرموا حلالا وانا حق من غیر قد اتتنی کتبکم وقدمت علی رسلکم ببیعتکم انکم لا تسلمونی ولا تخذلونی فإن تممتم على بیعتکم تصیبوا رشدکم فانا الحسین ابن علی وابن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نفسی ما انفسکم واہلی ما علیکم فلکم فی اسوۃ وان لم تفعلوا ونقضتم عہدکم وخلعتم بیعتی من اعناقکم فلعمری ما ہی لکم بنکر لقد فعلتموها بأبی واخی وابن عمی مسلم والغرور من اغتر بکم فحظکم اخطأتم ونصیبکم ضیعتم ومن نکث فإنما ينکث علی نفسہ وسیغنی اللہ عنکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے وجہ جدی وجہ تو امام علی مقام کربلا وچ تشریف لے گئے، آپ نے خطبہ دیتا، لیکن چلو اتنی گل تے ہے بھائی ہور نے تے دی فوج نے آپ دا خطبہ سنیا تے صحیح نہ جی، اے نہیں کیا بھائی تواڈے گل کرن تے بھی پابندی۔ امام علی مقام نو نہ روکیا ضرور ہے لیکن گل کرن تے پابندی نہیں لائی۔ آپ نے فرمایا سنو، میں نے اپنے آقا و مولا کو فرماتے ہوئے کیا سنا؟ آپ نے فرمایا جس آدمی نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا، ایسا ظالم مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہو، ناقصا لعہد اللہ، اور اللہ کے عہد و پیمان، کلمہ پڑھنے کے بعد جو اس نے عہد و پیمان باندھے تھے ان کو اس نے توڑ دیا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، اور رسول اللہ کے طریقے کا وہ مخالف بن گیا ہو، اور یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور اپنی رعایا کے اندر گناہ اور ظلم اور زیادتی کو رواج دے رہا ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، اور اس وقت آدمی جو طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے اس ظالم کا اس نے راستہ نہ روکا، اور وہ خاموش بن کے حالات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہا۔ تو فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا کان حقا علی اللہ، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس ظالم کے ساتھ خاموش رہنے والوں کو بھی سزا دے دے۔ یہ آپ نے بات، اس وجہ تو آئے آپ امام علی مقام۔ فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، چپ رہے، حالات نہیں ٹھیک کہ اس ظالم دا زمانہ ویکھ دے رہے، تو فرمایا جتھے رب ظالم نو داخل کرے گا وہ چپ رہنے والے نو اتھی داخل کرے۔ ان سمجھ آئی جڑے آدمی کہندے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، امام علی مقام کی فرمایا اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے نانا جان کو سنیا جتھے ظالم جائے گا اتھے چپ رہنے والے بھی نال ہی جان۔ اس واسطے اگلی گل آپ نے فرمایا اللہ، فرمایا پھر حسین کیوں آیا کربلا وچ؟ اللہ، پھر وہ پوری ہزار فوج نو خطاب کردے اپنے ساتھیاں نو، فرمایا اللہ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ، فرمایا یزید دے یاراں نے شیطان دی اطاعت شروع کر دیتی، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَانِ، اور اللہ کی اطاعت کو انہوں نے چھوڑ دیا، وَأَظْهَرُوا الْفَسَادِ، اور انہوں نے پوری سلطنت کے اندر فساد کو برپا کر، وَعَطَّلُوا الْحُدُودِ، انہوں نے اللہ کی نافذ کردہ اور معین کردہ حدود کو پامال کر دیا، اور وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْحِ، اور انہوں نے قومی خزانے کو لوٹ کر یہ کھا گئے قومی خزانے۔ وَاسْتَأْثَرُوا، آپ نے یہ لفظ فرمایا قیامت تک کہ جڑے قومی خزانے لو لٹتے ہون اس ویلے جڑے چپ رہن نال حصہ وصول کرن۔ تو ادھر حسین ابن علی کے مقابلے میں آنے کی بھی اور بن یزید کہنے لگا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن تنخواہ میں یزید کی لیتا ہوں۔ حسین دے پیچھے نماز پیچھے پڑھ کے بھی دین سمجھ نہ آیا تے تسی اج کی سمجھدے ہو 1400 سال تو بعد ساڑیاں تقریراں سن کے کسی نو یہ تے رب دا فضل ہوے تے او دا کرم ہوے تے کسی دا دل کھول دے تے انہوں حق ول لے آوے، یہ تے پھر بات ہے نا، ورنہ حسین ابن علی سامنے کھڑے ہون جی تے رسول اللہ دے نال مشابہت بھی رکھدے ہون جسمانی بھی۔ توجہ، وہ کون حسین جنہ دے بارے حضور فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین میرا تے میں حسین دا، حضور جنہ دے بارے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، اللہ او دے نال پیار کرنا جڑا حسین نال پیار کرنا۔ حسین سبت من الاسباط، اور حسین خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے۔ اور حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسن اور حسین دونوں
جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی زبان رسول اللہ نے خود چوسی ہو، اور جن کو ممبر پر بیٹھ کر حضور نے حسن اور حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ لڑکھڑا کر آ رہے تھے، حضور نے خطبہ چھوڑ کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا ہو، جن کی یہ شانیں ہوں، ان کے پیچھے نماز پڑھ کر بھی کوئی دین کو نہ سمجھے اور پھر جا کر ڈیوٹی پر کھڑا ہو جائے حسین کو روکنے کے لیے۔ بس یہ بات ہمیشہ میں یہ کرتا ہوں، خدا کا وہ شکر ادا کرے کہ جس کے دل کے اندر حضور کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت اور دین کا درد موجود ہو، اور وہ زندگی میں اگر مگر نہ کرے اور کبھی بھی وہ نفسانیت اور حالات کے مطابق نہ چلے۔ جب بھی کوئی وقت آئے تو کہے او چھوڑو یار، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ ہاں تو یہ